باب المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. حدثنا عبدان اخبرنا عبد اللہ اخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قالا، آپ نے فرمایا، کلکم، تم میں سے ہر ایک، ہر مسلمان، راعن، نگران ہے، ہر ایک نگران ہے، رسپانسبل ہے. وکلکم مسئول، اور ہر ایک رسپانسبل ہے، سوال کیا جانے والا ہے، ان رعیت ہی، اپنی رعیت کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. والامیر راعن، امیر جو ہے، ہیڈ جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی ادارے کا یا حکومت کا یا مملکت کا، راعن، وہ نگران ہے. والرجل راعن علی اہل بیتہ، اور مرد نگران ہے اپنے گھر والوں کا، یعنی سارے گھر کا. والمرأۃ، اور عورت بھی، راعیۃ، نگران ہے، علی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر پر. وولدہ، اور اس کی اولاد پر بھی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ واضح طور پر ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت، پرورش اور نگرانی عورت کا کام ہے. فکلکم راعن، تو تم میں سے ہر ایک نگران ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک مسئول ہے، جواب دے گا اپنی رعایا کے بارے میں کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا نہیں کی، اس کا خیال رکھا یا نہیں رکھا. اور آپ دیکھیے کہ فی زمانہ یہ نگرانی بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے. شہر بڑے ہو گئے ہیں، آبادیاں بڑھ گئی ہیں، بچے نکلتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، آپ کہاں تک ان کے پیچھے جا سکتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر ان کی ہتھیلیوں میں جو موبائلز ہیں، اس پہ کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے، دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں. آپ کتنی نگرانی کر سکتے، کتنا مشکل ہو گیا یہ کام. لیکن جتنا بھی مشکل ہے، ہمیں اپنے بچوں کے طور اتوار سے، ان کی دلچسپیوں سے، ان کے آؤٹ لک سے بہت کچھ پتا چلتا رہتا ہے. اللہ نے عورت کو ایک خاص قسم کی فراست اور سمجھ دے رکھی ہوتی ہے جو مرد کے مقابلے میں زیادہ مزاج شناس ہوتی ہے. شوہر کا موڈ بھی پہچان رہی ہوتی ہے، بچوں کا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یعنی وہ گیس کر لیتے. حتیٰ کہ بعض بچے کہتے ہیں کہ ہماری ماما کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کو بتا دیتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. تو بہرحال یہ ایکسپیرئنس آپ نے بھی کیا ہوگا. بچے پوچھتے آپ کو کیسے پتا چلا، تو یہ آپ سمجھیے کہ آپ کو ایک کریڈٹ ملا کہ آپ کو کیسے پتا چلا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کنسرنڈ ہیں، آپ دھیان رکھتی ہیں، آپ نگرانی کرتی ہیں، آپ خیال رکھتی ہیں. اور اس سے ایک کیئر اینڈ لو بھی نظر آتی ہے نا، یعنی کہ اگر انوالومنٹ آپ کی فیملی کے اندر، ورنہ ہو کیئرس، جو مرضی کرتے رہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مائیں رو رو کے دعائیں بھی بہت کرتی ہیں اور شوہروں کے مقابلے میں پریشان بھی زیادہ رہتی ہیں، چونکہ بچوں کو جنم دیا ہوتا ہے، ان کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں محبت بھی شاید زیادہ ہی ہوتی ہے باپ سے. باپ بھی محبت کرتا ہے، وہ شو کم کرتا ہے، لیکن عورت اپنی اس محبت کی وجہ سے اولاد کے پیچھے کھپ جاتی ہے اور اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی ہر چیز بعض اوقات برباد کر بیٹھتی ہے. اپنی خوشیاں، اپنا کھانا، اپنا پہننا، اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے اپنے بچوں کی خاطر. تو یہ ساری قربانیاں جو عورت کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں، یہ اس کے لیے باعث اجر بھی ہیں. یعنی اس کو آپ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کریں، اور یہ نہ کیا کریں کہ یہ میں ہی کیوں کروں، اور میرے پہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اور ہسبینڈ کو پرواہ نہیں ہے. نہیں، وہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کچھ اور طرح کی ہے. لیکن آپ چونکہ بچوں سے زیادہ قریب اور بچے ماں سے شیئر بھی زیادہ کرتے ہیں، اور ہر اچھی بری بات آ کے ماں کو ہی بتاتے ہیں، کیونکہ باپ کو اگر بتائی تو شامت آ جائے گی، یعنی مسئلہ بڑا ہو جائے گا. تو اس ساری سچویشن میں عورت کا سمجھدار ہونا بڑا ضروری ہے، اس کا باحوصلہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور چیزوں کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں ایک نیک عورت کے اوصاف بتائے گئے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے، فالصالحات قانتات
حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں. اور اس میں حافظات حفاظت کرنے والیاں جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب خاوند موجود نہیں تو وہ اس کے گھر اور مال متاع کی ذمہ دار ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرتی ہیں. یہ نہیں کہ گھر کی لائٹیں جل رہی ہیں تو جلتی رہیں، میں نے کون سا اپنی جیب سے بل پے کرنا ہے، دے گا نا، نہیں، وہ شوہر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اس کی حفاظت کرتی، گھر کی بھی، گھر کی اور چیزوں کی بھی. اگرچہ یہ چیز ایک عام وہ عورت جو فطرت سلیم پر ہے، اس کے اندر گھر اور گھر کی چیزوں کی محبت جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، اسی لیے بہت سی عورتیں اپنا گھر نہیں چھوڑتی. وہ کہتی ہیں کہ نہیں، بہت مصروفیت ہے، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کو بلایا جائے یا کسی اور خیر کے کام کے لیے، تو گھر ان کی پرائرٹی ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، وہ بھی ایک حد کے اندر ہی ہونا چاہیے کہ اب انسان اپنے جمعہ، عید اور باقی چیزوں سے غافل نہ ہو جائے کہ وہ نکلے ہی نہ گھر سے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کی پرواہ نہ ہو کہ جو بھی لٹتا ہے لٹ جائے ہماری بلا سے، نہیں، اس میں اعتدال ضروری ہے. اور ویسے بھی عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، یعنی کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے کہ جس کی وجہ سے میاں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹے، اور نہ ہی اپنے ہسبینڈ سے زیادہ دوسرے مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرے. بہت کھلے الفاظ میں یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ بعض اوقات ہسبینڈ اسی بات سے چڑ جاتے ہیں کہ مجھ سے تو تم سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، اور فلاں میرا دوست جو تھا اس کے ساتھ تو تم بہت گپ شپ لگا رہی تھی، یا فون پر تو تم پتہ نہیں کس سے کیا باتیں کر رہی تھی. تو ہسبینڈ کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہوتا ہے اچھی ازدواجی زندگی کے لیے کہ تم میرے لیے ساری دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. اسی لیے جب وہ کسی کام کے کرنے کا کہے تو کر دے، جب اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اس کو نہ کرے. اس سے پھر تعلقات جو ہیں وہ درست رہتے ہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں، یعنی جب تم نہیں ہو تو تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. کیونکہ ایک عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کی امانت ہوتی ہے، اس امانت میں کسی کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور اس عورت کو کسی کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی اور مرد کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ اس امانت میں خیانت کرے. اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی عورت کی تعریف کی گئی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی وہ ہیں جو قریش کی نیک عورتیں ہیں، جو چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، یعنی ان کی خاطر اپنی زندگی لگا دیتی ہیں، اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی، یعنی اس میں بھی کمپیرزن کیا گیا، ارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، یعنی باقی عورتوں کے مقابلے میں یہ زیادہ کیئر کرتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عورت سگڑ پن کا ثبوت دیتی ہے، گھر کے مال و متاع کو، چیزوں کو، ریسورسز کو ضائع نہیں کرتی، اور شوہر کے مال کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہے، وہ زیادہ اچھی ہے بنسبت اس کے کہ جو کیئر لیس ہے. کیونکہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اگر شوہر ان کو نہیں پوچھتے یا زیادہ ان کو دے دیتے ہیں مال متاع، تو وہ پھر بعضوں کا ضائع کرنا بھی شروع کر دیتی ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، میں جو مرضی کروں، کیونکہ بعض شوہروں کی عادت ہوتی ہے، اتنے بھلے مانس ہوتے ہیں، جو کماتے ہیں لا کے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں کہ اب جیسے چاہو تم خرچ کرو. تو کچھ خواتین تو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہیں، لیکن کچھ خواتین عقل مندی کا ثبوت نہیں دیتی. تو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کون سا رویہ کس اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. تو یہ رویہ کہ جس میں شوہر کے مال کی حفاظت کی جائے اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہے، دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، آخرت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے ضد میں آ کے یا نقصان دینے کے لیے مقابلے بازی پہ آ کے نقصان نہیں دینا چاہیے اس کے مال و متاع کو، بلکہ خیال کرنا چاہیے. پھر بیوی سے شوہر کے گھر کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت سے قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے یہ بھی ہوگا کہ اس نے اپنے شوہر کے گھر کا کتنا خیال رکھا.
اسی لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے تحفہ وغیرہ یا صدقہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی رضامندی سے دینا چاہیے. چاہے اپنے پیرنٹس کو دینا ہو، چاہے اپنی دوستوں کو دینا ہو، یا کسی کو بھی دینا ہو، تو اس میں شوہر کو اعتماد میں لینا اور اس کے کانسنٹ کے ساتھ چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ کے پیرنٹس کا کوئی ورثہ چھوڑا ہوا ہے یا انہوں نے آپ کے نام پر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جس سے آپ کو الگ سے کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ اپنی مرضی سے صدقہ خیرات کریں، جو بھی جس کو دیں، لیکن اس میں بھی شوہر کو ساتھ کانفیڈینس میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ انسیکیورٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. خاص طور پر اگر کسی بھی اعتبار سے عورت کی پوزیشن مرد کی پوزیشن سے زیادہ اسٹرانگ ہو تو وہاں بھی عورت سفر کرتی ہے، کیونکہ مرد انسیکیور ہو جاتا ہے. کیونکہ مرد کا کام ہے عورت کو نان نفقہ دینا، پروٹیکشن دینا، اس کے لیے سہولیات مہیا کرنا، لیکن بعض اوقات وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا، عورت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اس میں پھر عورت کو مرد کی انا کو ہرٹ کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ گھر کا گزارا اچھا ہوتا رہے اور وہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرتی رہے. صحابہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جو تھے، ان کے پاس کام نہیں تھا لیکن ان کی بیوی کاریگر تھی، وہ کام کرتی تھی اور اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی تھی اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتی تھی. تو ایسے میں جب انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ہسبینڈ پہ بھی خرچ کرے یا کسی بھی اعتبار سے کسی کو بھی دے، تو پھر احسان جتانے سے بچنا چاہیے. کسی کو کچھ بھی دینے کے بعد احسان جتانا جو ہے وہ ایک بدترین اخلاق کی علامت ہے. یعنی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میں ہی کرتی ہوں، میں کہاں تک کروں وغیرہ وغیرہ. یعنی دے بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، کھپ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احسان بھی جتاتے جا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ضائع کرنے کے برابر ہے. جہاں تک شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنے کی بات ہے تو اس معاملے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال، اب آپ سوچئے یہ آخری سال ہے، حجۃ الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے، کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے. آپ سے پوچھا گیا کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے؟ آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے. یعنی کھانا کو معمولی چیز نہیں ہے، وہ بھی اس کی اجازت سے ہی دے. ہاں، اگر پتا ہو کہ شوہر خوش ہوتا ہے خود بھی کھلا کے اور بیوی کو بھی اجازت دیتا ہے تو پھر ہر وقت یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میں فلاں چیز کسی کو دوں یا نہ دوں. وہ ایک ہی دفعہ یعنی عمومی اجازت ہو جاتی ہے. یعنی ہر چھوٹی بڑی بات پر، جیسے ہمسائے وغیرہ ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، کوئی آ گیا کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو جاتے ہوئے کچھ دے دیا، تو اس کے اوپر ایک جنرل کانسنٹ لے کر رکھنا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک موقع پر انسان الگ الگ سوال کرے. لیکن اگر کوئی زیادہ قیمتی چیز ہے، جیسے کوئی گولڈ کی چیز ہے یا کوئی اور اس طرح کیش ہے یا کچھ، تو اس میں اس سے الگ سے بھی پوچھ لینا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی تحفہ دے. اور پھر شوہر کی غیر موجودگی میں نگرانی کرنا اور حفاظت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نامحرم سے گفتگو سے بچنا چاہیے. یعنی نامحرم مرد حضرات جو ہیں، اگر شوہر کو پسند نہیں خاص طور پر ان سے بات چیت کرنا، تو عورت اس سے بچے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ان کے خامدوں کی اجازت کے بغیر گفتگو کرنے سے منع کیا. یعنی شوہر کے علم میں ہو، اس کو پتا ہو. اور اس بات چیت میں ایک تو ورک پلیس پر ضروری بات چیت ہے، شوہر کو بھی پتا ہے کہ یہ بات چیت ہوتی ہے اور اس کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا. اور اس میں میسجنگ میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو رینڈم کوئی شخص میسج بھیج دیتا ہے. پہلے تو رانگ نمبرز ہوتے تھے اور رانگ کالز آیا کرتی تھی، اب بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس میں زیادہ بات کو بڑھائے نہیں، سوری کر کے رانگ نمبر کہہ کے فون بند کر دے. اسی طرح اگر کوئی ایسا میسج آ گیا ہے تو اس کو بلاک کر دے. اگر کسی کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو شوہر کی طرح ریفر کر دے کہ آپ میرے ہسبینڈ سے بات کر لیں. تو اس سے یہ ہے کہ گھر کے معاملات جو ہیں وہ شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے. شک جو ہے وہ محبت کا قاتل ہوتا ہے. جب ہسبینڈ وائف کے رشتے میں شک آنے لگتا ہے تو پھر تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے.
اگر آپ کی کسی سے بھی بات چیت کوئی ضروری بھی چل رہی ہے تو اس کا ذکر گھر میں کر دینا بہتر ہے، تاکہ کوئی تیسرا شخص آ کے نہ بتائے شوہر کو اور معاملے خراب نہ ہوں. اور عموماً آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات خراب ہوتے ہیں یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ دراصل اللہ کی لگائی ہوئی حدود ہیں. اللہ نے ہماری ازدواجی زندگی کو بچانے کے لیے یہ ساری نصیحتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہیں، اور ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. جی Sasa, nowadays what is happening that there is a tussle between the husband and wife about their rights. They are not thinking about their duties. And this tussle is destroying the household matters. Children are getting broken up. And now the main thing on which the husbands are irritated is that my wife talks to the parents for a very long time on phone. اس میں پھر یہ ہے کہ اب مثلاً ہسبینڈ گھر پہ آئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے، نہ کہ ہم فون لے کے بیٹھ جائیں یا ٹیکسٹنگ شروع کر دیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں وہ بھی تو فون پر ہے، ہم بھی لے کے بیٹھ جائیں. نہیں، اگر وہ فون پر ہے آپ ان کو بھی ہٹائیں کہ اس وقت فیملی ٹائم ہے، بچوں سے بات کریں، انٹرفیئر کریں، بار بار کوئی نہ کوئی سوال جواب کریں تاکہ وہ میسج کم ہو. اور ہاں، جب تھوڑا ٹائم اسپینڈ ہو جائے تو پھر سارا وقت تو باتیں نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے کوئی اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی کام کریں، آپ بھی کام کریں، قریب بیٹھ جائیں، آپ اپنا کریں، وہ اپنا کریں. پہلے لوگ مل کے بیٹھ کے بک ریڈنگ کرتے تھے، اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں ہوتا ہے. لیکن ضرورت بھی ہوتی ہے، ہر میسج غیر ضروری بھی نہیں ہوتا. اس کو بھی جنرلائز نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بری ہی چیز ہے، بالکل پیور ایول ہے. اس میں بھی خیر کی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کو دل بہلانے کا ذریعہ نہ بنائیں. یعنی اپنے آپ پر خود چیک رکھیں، موبائل کو دل بہلانے کا ذریعہ نہ بنائیں. بور ہو رہے ہیں، جلدی سے سیل اٹھایا، کچھ نہ کچھ کھول کے بیٹھ گیا، اور بچے بےچارے رو رہے ہیں، کوئی بھوکا بیٹھا ہے، کوئی گھر کا کام رہتا ہے، وہ چھوڑ کے تو بس اپنی ذہنی عیاشی میں پڑ گئے. تو اس سے بچنا چاہیے. اور انہی باتوں کا خیال نہ رکھنے سے ہی تو سارے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے. باب قول اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض الی قولہ ان اللہ کان علیا کبیرا. سورۃ النساء کی 34 آیت ہے یہ، کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا ہے. یعنی شوہر کو قوام کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے. اب بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ ہم بھی کماتے ہیں، ہم بھی خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہم قوام نہیں ہو سکتے؟ قوام ہونا ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک ایڈڈ ورک ہے، وہ کوئی انجوائمنٹ کی چیز نہیں ہے. تو اس لیے مقابلہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حق ہے، شاید یہ ایک ناسمجھی کی بات ہے یا غلط فہمی پر مبنی بات ہے. کسی بھی کام میں ذمہ دار کوئی ہو اور آپ اس کو اسسٹ کریں، وہ زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ ذمہ دار ہوں اور دوسرا شخص آرام سے بیٹھے. اگر اس کو ریورس کر دیا جائے، ساری ذمہ داریاں عورت کے سر پہ ڈال دی جائیں قوام بنا کے اس کو، اور مرد صرف بیٹھ کے آرام سے گھر میں کھائیں، تو مصیبت کس پہ آئے گی؟ عورت پر ہی آئے گی نا. یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، کوئی کھیر نہیں ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان رونا دھونا ڈال دے. اب یہی ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ عورتوں نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر ڈال لی کہ ان کو یہ نہیں کرنا آتا، یہ میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں، یہ بھی میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں، اور اس میں پھر اپنے آپ کو اوور لوڈ کر لیا ہے. اور یہ آیت کے آخر تک الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. مرد عورتوں پر نگران ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا. بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو. عورت کا نشوز کیا ہے؟ اس کی نافرمانی اور سرکشی. تو انہیں نصیحت کرو. سب سے پہلا کام کیا؟ نصیحت کرو، پیار سے سمجھاؤ، نیگوشیٹ کرو، ڈسکس کرو، آپس میں کمیونیکیٹ کرو، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرو. نہیں مانتی، بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی ڈسٹنس پہ آ جاؤ.
کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی بے رخی جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی، لیکن گھر کو بچانے کے لیے یہ نیکسٹ سولوشن دیا گیا. اور انہیں مارو. آگے تفصیل آپ پڑھیں گے کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ جیسے کسی غلام کو مارا جاتا ہے یا کسی مجرم کو مارا جاتا ہے. یہاں اس کو ایک شوق لگاؤ تاکہ وہ اپنے سینسز میں واپس آئے. پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی رستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند بہت بڑا ہے. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان قال حدثني حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال آلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائه شہرا. قسم کھا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے نہ بولنے کی 1 مہینے تک. آپ ناراض ہو گئے. وقعد فی مشروبۃ، اور آپ اپنے چوبارے پہ جا بیٹھے، لہو جو آپ کا تھا، فنزل پھر اترے، لتسن و 29 تاریخ کو. فقیل یا رسول اللہ، تو آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول، انک آلیت علی شہر، کہ آپ نے تو 1 مہینہ کی قسم کھائی تھی. قال ان الشہر 29، آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. تو اس حدیث کی عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ خاوند کو قسم اٹھا کر عورت کے قریب نہ جانے کا اختیار ہے، لیکن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قسم کھا کے کہے کہ میں تم سے الگ ہو رہی. اصل میں اس کو ایلا کہتے ہیں. قرآن مجید میں پڑھا نا آپ نے، والذین یؤلون من نسائہم، وہ مرد جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی قسم کھا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. یہ دھوپ چھاؤں آتی رہتی ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی بہت اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے خواہ میں ڈسٹنس آنے لگتا ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے، کیونکہ انسان کا مزاج بدلتا رہتا ہے. کبھی کوئی چیز بہت اچھی لگ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز بہت ہی بری لگ جاتی، کبھی کسی چھوٹی سی چیز پر انسان فلیئر اپ ہو جاتا ہے اور ناحق دوسرے پر زیادتی بھی کر جاتا ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت یہ بہت نارمل ہے، نیچرل ہے، کیونکہ یہ انسانی معاملات ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہوا. تو اس پر یہاں پر ہمیں تعلیمات دے دی گئی کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو پھر کیا کیا جائے. تو سورۃ البقرہ کی آیت 226 اور 227 میں بتا دیا گیا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی مرد کو اس کی لمٹ بتا دی گئی کہ بس 4 مہینے تک ایسا کیا جا سکتا ہے کہ تم بیوی سے الگ رہو یا روٹھے رہو. 4 مہینے کے بعد یا تو پھر طلاق دو بیوی کو، اسے آزاد کرو تاکہ اس کی شادی کہیں اور ہو جائے، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ تعلقات درست کر لو. تو ایلا کا لفظ ہے نا، آلا یولی ایلا، یہ العلیہ سے ہے. علیہ کہتے ہیں قسم کو، الف سے ہی، عین سے نہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی سے ایلا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے قسم کھا لی کہ وہ 4 مہینے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا، یعنی اس کا سیکشل رائٹ اس کو نہیں دے گا. تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے. جب وہ قسم کھا لے اور اس کی بیوی اس سے مطالبہ کرے تو وہ مدت پوری ہونے تک تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس کے بعد یا پھر وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے یا پھر اس کو علیحدہ کر دے. اس میں نفاس اگر ہو تو مدت شمار نہیں ہوگی، یعنی وہ مدت بڑھ جائے گی، اور اگر حیض ہو تو وہ مدت شمار ہوگی. اور ایلا سے طلاق خود بخود واقع نہیں ہوتی. بہت سی خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ 6 مہینے سے ہم سے بات نہیں کر رہے، کہ ہماری طلاق ہو گئی. نہیں، طلاق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوئی. طلاق دینے سے ہوگی. ہاں، یہاں پر اب شوہر کو چوائس کرنی ہوگی کہ یا طلاق دے یا پھر واپس اپنے روٹین پر آئے، یعنی تعلقات درست کر لے. 4 ماہ کی مدت کے بعد شوہر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ رجوع کرے ورنہ طلاق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ ہونا جو ہے یہ
ایک موقع تو وہ تھا کہ جس میں ازواج نے آپ سے زیادہ خرچ کا مطالبہ کیا تھا، نان نفقے کا، جس کا سورۃ الاحزاب میں بھی ذکر آتا ہے. تو آپ ان سے پھر ناراض ہو کر الگ چلے گئے تھے، اور پھر آیات تخییر اتری تھی کہ ان عورتوں سے کہیے کہ آپ چاہیں تو اللہ اس کے رسول کو پسند کر لیں، دنیا کی زینت چاہیے تو میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، اور تم جو چاہو پھر کرو. تو اس پہ حضرت عائشہ سے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اور کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو. تو ان کا کہ میں اس معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گی، میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. تو سورۃ الاحزاب میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حفصہ کو ایک بات آپ نے راز میں بتائی تھی تو منع کیا تھا کہ کسی کو نہیں کہنا، لیکن انہوں نے وہ بات حضرت عائشہ کو بتائی تو اس پر بھی آپ ناراض ہوئے تھے. ایک اور موقع پر آپ نے حضرت زینب سے کہا تھا کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بدک گیا تھا کہ ان کو اونٹ دے دے، یعنی ان کے پاس اچھی سواری تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ اس یہودیہ کو دے دوں، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے اور کافی عرصے تک حضرت زینب سے نہیں بولے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی، اور عام انسان کے لیے اس میں بڑی انکریجمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو گئی یا کبھی ناراضگی ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت ہی برے لوگ ہیں اور ایسا کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں، شیطان جو ہے وہ شاید ہم سے بھی زیادہ قسم کھا کے پیچھے پڑا رہتا ہے تعلقات کو خراب کرنے کے. تو اس لیے انسان کو اس کو نارمل لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، پھر کیا، کبھی ہو گیا. اور کبھی ایسے تعلقات ہو جائیں، مثلاً ہسبینڈ وائف کے بڑے اچھے دن گزر رہے تھے، کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، پھر اس کے بعد جب صلح ہو گئی، پھر دوبارہ خوشگوار دن آ گئے، تو پچھلی ایسی باتوں کو یاد بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ یاد دلانا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا تھا، اور پھر وہ بھی رونا دھونا شروع کر دے انسان کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. تو بھائی جو ہونے والی چیز ہی بس ہو گئی نا. بعض اوقات دونوں میں سے کسی کی بھی انٹینشن نہیں ہوتی لڑائی کرنے کی، لیکن اچانک ہی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے. بعض اوقات دوسرا شخص جو ہے وہ کسی اور بات پہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور آپ کا ایک لفظ اس کو اتنا چبھ جاتا ہے کہ وہ اسی پر ہی موڈ آف کر لیتا ہے. کئی چیزیں ایسی زندگی میں ہو جاتی ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ دنیا جنت نہیں ہے، جنت میں یہ نہیں ہوگا. جنت میں سب کے دل ایک جیسے ہوں گے اور کوئی لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ اور فساد اور اختلاف اور کوئی ایسی بیڈ فیلنگ نہیں ہوگی، کوئی ہرٹ نہ کرے گا نہ ہوگا. وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی. لیکن دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اچھے دن بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی، اور یہ تقریباً ہر جوڑے میں ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے. باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ فی غیر بیوتہن. باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کو چھوڑنا، الگ کرنا ان کے گھروں کے علاوہ، کیونکہ آپ مشروبہ میں چلے گئے تھے. وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، اور معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے، رفعہ غیر، اس کا مرفوع ہونا، سوائے اس کے کہ اللہ تہجر الا فی البیت، کہ نہ وہ چھوڑے مگر گھر میں. والاول اصح، اور پہلی بات زیادہ صحیح ہے کہ گھر کے علاوہ بھی شوہر کہیں اور جا سکتا ہے. یعنی پچھلے عنوان میں ذکر کیا گیا تھا عورتوں سے علیحدگی کا، وہجروہن فی المضاجع. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے یا ناراض ہوتا ہے تو کیا اس کو اسی گھر کے اندر ہی لازمی رہنا چاہیے یا کہیں اور بھی جا سکتا ہے؟ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں حسب حالات. یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ گھر کے علاوہ دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایلا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اور گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی بستر الگ ہو سکتے ہیں، کمرے الگ ہو سکتے ہیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلا، جب تو خود پہنے تو اسے بھی پہنائے. یعنی اپنے لیے خریداری کرنے لگے تو اس کے لیے بھی خریدو، اور چہرے پر نہ مارے اور نہ ہی گالی دے. پیچھے مارنے کی بات بھی ہوئی تھی نا، تو چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا. اور کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے، یعنی گھر میں ہی کرے. جیسے طلاق کے بعد بھی عورت کو کیا حکم ہے کہ وہ کہاں رہے؟ اسی گھر میں رہے. ٹھیک ہے. حدیث 130. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج
وحدثني محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى ابن عبد الله ابن سيفي ان إكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث اخبره ان ام سلمة اخبرته، ام سلمہ نے ان کو خبر دی عبد الرحمن بن حارث کو، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف قسم کھائی، لا يدخل على بعض اہلہ کہ اپنی بعض بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، شہرن ایک مہینے تک، فلما مضى 29 یوما جب 29 دن گزرے، غدا علیہن تو صبح کو ان کے پاس گئے، اور راح یا شام کے وقت، فقیل له یا نبی اللہ تو آپ سے کہا گیا اللہ کے نبی، حلفتا آپ نے تو قسم کھائی تھی، اللہ تدخل علیہن شہرن کہ آپ ان کے پاس مہینہ بھر نہیں جائیں گے، قالا تو آپ نے فرمایا ان الشہر یکون 29 یوما کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا مروان بن معاویہ حدثنا ابو یعفور قال تذاکرنا عند ابی الضحى فقال حدثنا ابن عباس، ابن عباس نے ابو الضحى کو بیان کیا، قال اصبحنا یوما، ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے صبح کی، ونساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبکینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رو رہی تھیں، عند کل امرأۃ منہن اہلھا ان میں سے ہر بیوی کے پاس اس کے گھر والے موجود تھے، یعنی میکے والے، فخرجت الی المسجد تو میں مسجد کی طرف گیا، فاذا هو ملآن من الناس تو وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، فجاء عمر بن الخطاب تو عمر بن خطاب آئے، فصعد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، وہو فی غرفۃ لہ اور آپ اپنے ایک کمرے میں تھے، فسلم تو عمر نے سلام کیا، فلم یجبہ احد تو کسی نے جواب نہیں دیا، ثم سلم پھر عمر نے سلام کیا، فلم یجبہ احد پھر عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے جواب نہیں دیا، ثم سلم پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، فلم یجبہ احد تو کسی نے جواب نہیں دیا، فناداہ تو انہوں نے آپ کو آواز دی، فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، فقال اطلقت نساءک، حدیث کافی طویل ہے، اس میں کافی ڈیٹیلز بھی ہیں، پیچھے گزر چکی ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فقال لا تو آپ نے فرمایا نہیں، ولکن آلیت منہن لیکن میں نے ان سے ایلا کیا ہے، شہرن ایک مہینے کے لیے، فمکث 29 ثم دخل علی نسائہ تو 29 دن تک آپ ٹھہرے رہے اس مشروبہ میں، پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے۔ تو یہاں پر جو امام بخاری یہاں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، یہ اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ عورت کی طرف سے اگر نشوز ہو تو پھر اس کا سدباب کیسے کیا جائے گا، اور پیچھے آیت میں بھی تفصیل گزر چکی کہ واضح و نصیحت ہوگی، بستروں سے الگ کیا جائے گا، ہلکا پھلکا زود کو کیا جائے گا، گھر میں رہتے ہوئے ان سے قطع تعلقی کر لی جائے، یا یہ کہ گھر کے علاوہ کہیں اور چلا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، تو یہ موقع محل اور عورت کے مزاج کے مطابق، حالات کے مطابق کسی بھی جگہ گوشہ نشینی اختیار کی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ گھر میں علیحدگی کارگر ثابت ہوتی ہے، بعض اوقات کسی اور جگہ پر علیحدگی کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ میکسیمم لمٹ جو ہے علاج کی 4 مہینے ہے، لیکن اس سے پہلے ڈیوریشن جتنا بھی مقرر کوئی کرے اپنے اوپر قسم کھا کر وہ کر سکتا ہے۔ جی نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح تو طلاق دینے سے ہی ٹوٹتا ہے یا خلا لینے سے ٹوٹتا ہے یا فسخ کیا جاتا ہے۔ باب ما یکرہ من ضرب النساء عورتوں کو مارنے کو جو ناپسند کیا گیا، وقول اللہ تعالی وَاضْرِبُوهُنَّ أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ اور اللہ تعالیٰ کا پھر فرمان ہے اور ان کو مارو، یعنی ایسی مار جو نہ نشان ڈالے، یعنی ہلکی پھلکی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت میں صرف ایک حل بتایا گیا ہے، آخری حل یا آخری حربہ کہ جس سے گھر بچایا جا سکے اور عورت کی اصلاح کی جا سکے، لیکن اس کی تفصیلات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی مسواک ہو یا کوئی چھوٹی سی چیز ہو یا کوئی ہاتھ ہو، تاکہ عورت جو ہے وہ ہوش میں آئے اور شوہر کی نافرمانی یا سرکشی سے باز آ جائے۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عبد اللہ بن زمعۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زمعہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، لا یجلد احدکم امرأتہ، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے، جلد العبد جیسے غلام کو مارا جاتا ہے،
ثم یجامعها فی آخر الیوم، پھر دن کے آخری حصے میں نہیں یعنی رات میں اس سے جمع کرے. عمومی طور پر عورتوں کو مارنے کی مذمت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے کہ اللہ کی بندیوں کو ہرگز نہ مارو. اس کے بعد حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عورتیں اپنے خامدوں کے سامنے جرأت دکھانے لگی ہیں. تو آپ نے پھر ان کو اجازت دے دی. اور پھر کیا ہوا، بہت سی عورتوں نے آل محمد کے ہاں چکر لگائے اور ازواج مطہرات سے اپنے شوہروں کی شکایت کی. پھر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات آل محمد کے ہاں 70 عورتیں آئیں، ہر عورت اپنے خامند کی شکایت کر رہی تھی. تم میں ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں، یعنی جو اپنی بیوی کو مارے یا اس سے بدسلوکی کریں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا کسی عورت کو کبھی نہیں مارا. ٹھیک ہے، تو بہرحال غیر مبرح کی شرط بھی لگا دی گئی کہ ایسی مار کہ جس سے کوئی نشان نہ پڑے، اور پھر یہ کہ یہ آخری حربے کے طور پر ہو. ٹھیک ہے، منہ پہ نہیں مارنے کی اجازت، غلاموں کی طرح مارنے کی اجازت نہیں. ایسی مارنا ہو جس سے کوئی زخم آ جائے یا کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی سالڈ وجہ ہونی چاہیے. ایسے ہی نہیں کہ اٹھ کے جب دل چاہے مار پٹائی شروع کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.